عزیزو، اس قصے کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کیسے ایک متوسط طبقے کا شخص کیسے انتہائی زیادہ امیر آدمی بنتا ہے۔ قصہ سننے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس قصے کو سنیں۔ تقریباً کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ جدہ کا ایک اسکول ٹیچر، ہائی اسکول میں ٹیچر تھا، اور مناسب تنخواہ سعودی عرب کے اندر جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ مناسب ہے، یعنی اگر کچھ عرصہ گزر جائے نوکری کے اندر تو تقریباً 14,000 15,000 تک ان کی تنخواہ پہنچ جاتی ہے۔ خیر، یہ بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ گھر اپنا نہیں تھا، گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ اچھی گاڑی تھی، بلکہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مہنگی گاڑی تھی اس کے پاس۔ بیوی بچے بڑے آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ پورے اپنے اس کے جو معاملات تھے اس کے اندر جس چیز کا نقص تھا یا کمزوری تھی یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک وہ یہ تھی کہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا، کرائے پہ گھر تھا۔ اس نے کئی دفعہ سوچا کہ میں کب تک لوگوں کے گھر میں رہوں گا، کب تک میں کرایہ ادا کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مجھ سمیت ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، اپنا گھر جو ہے اس کے کیا کہنے ہیں، سعادت، خوشیاں، اطمینان قلب۔ اس لیے جیسے ہی آپ کو موقع ملے لازماً گھر بنائیں، چھوٹا سا گھر بھی ہو تو بھی وہ نعمت ہے۔ مثال کے طور پر 3 مرلے کا گھر ہے، اچھا یہ آپ اس کو ڈبل فلور بنا لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 6 مرلے ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو 3 مرلہ بنا لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 9 مرلے ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ گھر اپنا ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا سا ہو، اور وہ جنت ہے۔ بہرحال یہ شخص سوچنا شروع کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک جگہ قسطوں پہ زمین بک رہی تھی، اس نے زمین خرید لی، زمین کے پیسے اسے ادا کر دیے تھے۔ اب گھر بنانا تھا، اور گھر بنانا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ جی بینک میں چلا گیا، اور سعودیوں کے لیے ایک رعایت سعودی حکومت نے دی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی بھی سعودی جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ گورنمنٹ کو درخواست دیتا، بینک میں جاتا، بینک اس کو لون دیتا تھا 10 سال کے لیے وداؤٹ انٹرسٹ، سود کے بغیر۔ یہ ہر سعودی کا حق تھا، لیکن ایک دفعہ صرف وہ ملتا ہے قرضہ، بس ایک گھر بنانے کے لیے۔ خیر، پہلے 10 سال ہوتا تھا، اب 5 سال ہو گیا ہے۔ خیر، اب اس نے کیا کیا، وہ بینک میں گیا، اس نے جا کے درخواست دی، لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن بہرحال باری آ جاتی ہے، اس کی بھی باری آ گئی۔ تو جی اس دوران میں وہ جو زمین اس نے خریدی ہوئی تھی وہ قدرے مہنگی بھی ہو گئی تھی، اس کے ارد گرد آبادی بھی ہو چکی تھی، اس نے گھر بنانا شروع کر دیا۔ اب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا گھر بنانے میں اتنا خرچہ آئے گا، اوور اسٹیمیٹ کر بیٹھا تھا اپنے آپ کو۔ بہرحال وہ گھر بناتا چلا گیا، پیسے ختم ہوتے چلتے گئے۔ گھر میں جو پسند آ تھا وہ پھر اس نے کیا کیا، اس نے ابھی گھر مکمل نہیں ہوا تھا، گرے اسٹرکچر ابھی چل رہا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی جو مہنگی گاڑی تھی وہ بیچ دی، اس کی بجائے ایک اس نے چھوٹی گاڑی لے لی۔ گھر کے اندر جو بیوی کے پاس ادھر ادھر، پھر اس کے بعد پیسے کی ابھی پھر ضرورت تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اور قرضہ جو ہے یہ انتہائی بری بلا ہے۔ لو جی وقت گزرتا چلا گیا، اب صورتحال جو تھی قرضے چڑھ گئے، اس کی اپنی گھریلو حالت جو تھی، چونکہ بینک سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، ہاں جی، وہ اس کی قسط جو ہے ہر مہینے وہ آٹومیٹک کٹ جاتی ہے تنخواہ سے۔ اور ایک دن اس کی صورتحال یہ بن گئی کہ مزید اس کے پاس اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو یا ولا جو بنا رہا تھا اس کو مکمل کرنے کے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس نے گھٹنے ٹیک لیے، گیا، اس نے جا کے اس کو تالا لگایا، اس نے گھر بھائی مجھ سے نہیں مکمل ہوتا، گرے اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ گھر نہیں بن سکا، قرضہ چڑھ گیا ہے، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، پریشان۔ اب اس پریشانی کے عالم میں انسان عام طور پر ڈپریشن کے شکار ہو جاتا ہے۔ اب اسے علاج کرانا شروع کر دیا، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، جی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک دن عزیزو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص کرم کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی
پروگرام ٹیلی ویژن کا پروگرام تھا یا یوٹیوب کا پروگرام تھا یا فیس بک کا تھا یا یہ جو ہمارے مختلف چینلز ہیں اس کے ذریعے کسی شخص نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی یا وہ مقطع جو تھا وہ اس کے اندر کہ راتوں کو اٹھا کریں، استغفار کریں، کثرت استغفار، اس سے انسان کے دن بدل جاتے ہیں۔ اٹھا کرو رات کو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں نا بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اٹھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر روز آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جیسے اس کو لائق ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آتا ہے جب ثلثین یعنی آخری کہہ لیجئے فجر ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، میں وہ بادشاہ ہوں جس سے اگر مانگا جائے، جس سے طلب کی جائے، دعا کی جائے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب عزیزو اس نے کیا کیا؟ استغفار استغفار استغفار، صبح شام جہاں بیٹھتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اس کا جو سب سے پہلا اس کو فائدہ ملا وہ کیا پتہ کیا تھا؟ اطمینان قلب، وہ سکون، وہ چین جس کی وہ تلاش کے اندر تھا، وہ جو ڈپریشن کے اندر چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اور عزیزو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے رب کو پکاریں وہ آپ کی دعا کو قبول نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کسی کی امیدوں کو، دعاؤں کو، خواہشات کو رد نہیں کرتے۔ لو جی، کئی ماہ گزر گئے، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا ایک دوست، وہ بوسنیا ہرسک، ہم سب نے بوسنیا کا نام سنا ہوا ہے، یہ تقریباً میں نے کیا نا کہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ خیر، وہاں پر نئے نئے سعودیوں نے جانا شروع کیا تھا، وہاں پر تجارت بھی تھی، وہاں پر سیر و تفریح بھی تھی، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن ویزا نہیں ملا تھا، لیکن بہت پرانی بات ہے یہ۔ خیر، لو جی، ہوا یوں کہ اس کا ایک دوست ہے، اس نے کہا یار باسل میں بوسنا جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا میرے پاس نہ کوئی پائی ہے نہ پیسہ ہے، مقروض ہوں میں نے گھر اپنا جو ہے اس کو لاک کر دیا ہے جو بنا رہا تھا، تو تم مجھ کو کہتے ہو کہ میں وہاں چلوں؟ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا باسل تم میرے ساتھ چلو، تمہارا ٹکٹ، تمہارا وہاں پہ اخراجات، ہر چیز جو ہے وہ میرے ذمہ، بس تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، چھٹی لی وہاں پہ، اب دوست اس کے ساتھ چلے گئے وہاں پر بوسنیا کے اندر۔ اب اس دوران میں بھی اس کی کیفیت کیا تھی کہ جب اس کو وقت ملتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کر رہا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ اب جی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس نے ایک جگہ دیکھا ایک زمین فروخت ہونے کے لیے اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے۔ زمین اس نے دیکھی، اس کو بڑی اچھی لگی، پسند آئی، یہاں پر تو یہ ہم بڑی اچھی طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ تجارتی جگہ ہے۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر میں یہ زمین خرید لوں تو میرے جو تمام مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا یہ حل نکل آتا ہے۔ اچھا، اس نے پتا کیا زمین کتنے کی ہے، وہ کئی ملین ریال کی تھی۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کئی ملین ریال کہاں سے آئیں گے۔ اب اس نے کیا کیا عزیزو، وہ واپس جدہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالی کہ وہ جو تمہارا گھر ہے، جو تم نے اس کو تالا لگا کے رکھا ہوا ہے، تمہارے پاس کوئی سکت نہیں ہے، اس نے وہ گھر جو ہے اس کو بیچا، اور الحمدللہ وہ تقریباً پلس مائنس 3.5-4 ملین کا بک گیا۔ اس پیسے کو اس نے بوسنیا میں ٹرانسفر کیا، وہاں وہ جو جائز زمین تھی، تجارتی زمین سی، خریدی، اس کے مخططات بنائے، اس زمین کو اس نے بیچنے کے لیے رکھ دیا، اضعافا مضاعفا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ منافع دیا۔ عزیز، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اتنی سی بات کہوں گا، آپ کے، میرے، ہم سب کے جو مشکل اور جو آپ کے مسائل ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق باللہ۔
سجدوں کے اندر کبھی کبھی رو لیا کریں، روتے ہوئے۔ اور یارو اس بات کو سمجھ لیں، آپ دنیا دار آدمی ہیں، اگر آپ کے پاس آ کے کوئی منت سماجت کرنے لگ گیا، رو پڑے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں وہ تو میرے سامنے رو پڑا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے سامنے جھکیں، گر گڑائیں، منتیں سماجتیں، جس کو کہتے ہیں ترلے منتیں کریں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پکارو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔